ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تمجیدات، بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ خالق الملک وحدہ لا شریک دی ذات اقدس دے اوپر، جو سب دا خالق و مالک، حاکم و رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسہ. ایتھے پہنچ کے اج
اج دی اس بابرکت محفل کے اندر شرکت کر کے انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ اور مبارکباد دے مستحق نے اس مسجد دے خطیب و امام قاری صاحب اور جملہ انتظامیہ دے احباب، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ حضرات محترم، مختصر وقت دے اندر چند معروضات تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور خواہش ہوئے گی کہ ساتھی انتہائی توجہ دے نال اور مکمل انہماک دے نال چند بیان ہونے والیاں باتاں اس کائنات دے اندر سب تو بڑا انقلاب لے کے آئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ دی آمد تو قبل معاشرے کے حالات ایسے سن کہ جنہوں اللہ جلال نے جس معاشرے دی عکاسی کردے ہویا اجمالاً ذکر فرمایا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقی باتیں ہیں، مفسرین نے لکھیا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ دی طرف گئے، اس وقت مشرکین مکہ نے آپ دا تعاقب کیتا، اور تعاقب کردیاں وہ غار ثور تک پہنچ گئے، اور انہاں لوگاں دی فہم و فراست دیکھو، پیراں دے نشان دیکھتے دیکھتے پہنچے، اور پہاڑ دے اوپر پتھراں دے اوپر جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نو اپنے کندھیاں دے اوپر اٹھایا، انہاں لوگاں نے پیر دے نشان دیکھ کے یہ بات کہی ہے کہ پیر تے ایک آدمی دا ہے لیکن وزن ایک بندے دا نہیں۔ دنیا دے معاملات بھی وہ لوگ چلاندے سن، بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے سن، دنیاوی اعتبار دے نال بڑے اللہ نے انہوں فہم و فراست دیتی سی، لیکن تمام باتاں دے باوجود اللہ فرما رہے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ ذلت دے اندر مبتلا سے۔ پتہ یہ چلیا کہ جیڑا بندہ اپنے حقیقی خالق اور مالک تو بیگانہ ہوئے، جس آدمی نو اپنے دنیا دے آن دے مقصد دا علم نہ ہوئے، اور جس بندے نو اپنی منزل کا پتہ نہ ہوئے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ ساری کائنات دے علوم و فنون بھی حاصل کر لوے، وہ دنیا دے اوپر ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات محترم، کائنات دے امام اس دنیا دے جلوہ گر ہوئے، آپ نے آگے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے جھنڈے اکھاڑ دیتے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے نال
شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دی کھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے۔ حضرات رحمت للعالمین پیغمبر نے اس کائنات کے اوپر آگے ایسا عظیم انقلاب بپا فرمایا کہ انسانیت نو عروج مل گیا، عورت نو عزت اور وقار مل گیا۔ میرے پیغمبر دے آن دے نال صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں، اسلام دے غلبے دا آغاز ہویا، کائنات دے امام اس دنیا تے آئے تو آپ دی آمد دے نال لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں اور فیوز و برکات دیاں مسلادھار بارشاں برسن لگ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر آکے آپ نے بیریئر نہیں لگائے، پیغمبر تبدیلی لے کے آئے تو آپ نے لوگاں نو پابند سلاسل نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا دی زندگی اجیرن نہیں بنائی، نبی پاک علیہ السلام نے تبدیلی واسطے لوگاں نو ٹیکساں دے کالے قوانین اور بوجھ دے تھلے نہیں دبیا، بلکہ آپ نے دنیا نو دسیا لوگو اگر حقیقی تبدیلی چاہتے ہو تو پھر دلاں دی زندگی نو بدلو، نظریات بدلو، سوچ بدلو، اور دنیا نو یہ بات دسو کہ اس کائنات دے اوپر آن دا مقصد کی ہے۔ آج بچیاں نے سندہ حاصل کی دیاں نے اور انعام حاصل کیتا ہے، رب ذوالجلال دی قسم لوگو ایک تے انعام ہے کسے نو حضرت سلفی صاحب دین، ایک انعام ہے کہ حضرت شیخ محترم کسے نو انعام دین، ایک انعام ہے کہ وقت دا امام اور محدث کسے نو انعام دوے، ایک انعام وہ ہے جنہوں وقت دا گورنر دے اور وقت دا حکمران دوے۔ حضرات وہ لوگ کتنے مقدرہ والے نے کہ جنہوں انعام اللہ ذوالجلال دی ذات عطا فرمان، انہاں دے نصیبے دے کیا کہنے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن، حضرت قاری صاحب نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، اللہ پاک دی رحمتاں نازل ہوندیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرات میں تے سادہ انداز دے نال قرآن پڑھنا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ انداز جیڑا بھی ہوئے قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، قرآن اپنا اثر رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہاں لوگاں نے اللہ ذوالجلال دی بات نو منیا، دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دے حبیب علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی، وہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ کائنات ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیں گے جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے، جو مالک کائنات دی طرفوں نوبل انعام یافتہ لوگ نے، جنہوں اللہ ذوالجلال نے مغیاں دے نال اور بڑے بڑے انعام نوازے آئے۔ وہ کون لوگ نے ذرا توجہ کرے آجے، فرمایا من النبیین، کہہ دے سبحان اللہ، نہ کرو ایک باری مل کے کہو من النبیین والصدیقین والشہداء
وحسن اولئک وحسن اولئک رفیقا۔ مالک کائنات نے فرمایا او لوگوں انعام یافتہ کون نے؟ نبیاں دی جماعت غور کرنا، اللہ جنہاں نو انعامات نال نوازن گے وہ دنیا دا کوئی منصب والا نہیں، دنیا دا کوئی اقتدار والا اور شہرت والا نہیں، بلکہ پاکیزہ اور مقدس لوگوں دی جماعت، من النبیین، نبیوں دی جماعت، سچے لوگوں دی جماعت، اللہ دے رستے دے اندر اپنی گردناں پیش کرنے والے لوگوں دی جماعت، اور کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں اور اولیاء الرحمن دی جماعت۔ اور یاد رکھ لو میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ایدے نالوں اچھا، ایدے نالوں بہتر اور کوئی ساتھ ہو سکتا؟ بولو اللہ اکبر۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے یہ سبق حاصل کیتے اپنے استاد محترم دے کولوں، اور دنیا دے اوپر اپنی حفظ جان بنا لیا۔ پھر اللہ جلال نے برکتاں عطا فرمائیا۔ آئیے میں چند مثالاں پیش کرنی چاہ رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ آگے عرض کرتے نے سونے پیغمبر جی انصار دے فلاں گھرانے دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، میں نکاح دا ارادہ رکھ رہا۔ اے سونے پیغمبر جی اسی میں نو فرماؤ میں نو نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرات مقدرہ والے او لوگ، قسمت والے او لوگ جنہاں نو مشورہ کرنے واسطے بھی ملیا تے کائنات دا امام ملیا، اللہ اکبر، ساری کائنات دا رہبر اور رہنما ملیا۔ کجا لن دورانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستان میں سہارا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول پیغمبر دے صحابی آکے اپنا مقصد بیان کردہ ہے تو کائنات دے امام نے فرمایا او دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرما دے ہیں جدے نال نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کیا تو انہوں ایک نظر دیکھے ہیں؟ صحابی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی دیکھیا تے میں نہیں، لیکن سنیا ہے شرم و حیا دے متعلق، عفت و پاک دامنی دے متعلق، شرافت دے متعلق سنیا ہے، لیکن دیکھیا میں نہیں۔ غور کرنا ذرا بات دے اوپر۔ نبی رحمت للعالمین نے فرمایا اے میرے صحابی میں تیرا پیغمبر تینوں یہ بات کہنا، اگر تو ایک نظر دیکھ لے گا اللہ جلال دی طرفوں برکتاں ہو جان گیاں، اللہ اکبر، بڑیاں بدگمانیاں غلط فہمی تو بندہ بچ جائے گا۔ صحابی نے پیغمبر دا فرمان سنیا، سیدھا اس انصاری دے گھر دی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب مغیرہ بن شعبہ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس انصاری صحابی نے دروازہ کھولیا، سامنے ہون والا داماد نظر آیا، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی عزت اور احترام دے نال اپنے گھر دے اندر لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، آج میں اپنا درد صحابہ دے سامنے بیان کرنا چاہ رہا۔ اس مدرسے اس مسجد دی چار دیواری دے اندر اللہ اکبر جڑے مدرسے دنیا دیاں نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں مسجداں دے متعلق فرمایا ہے یہ دنیا دیاں کوئی عام چار دیواریاں نہیں لوگوں، یہ تے جنت دے باغیچے نے اور مدرسے تے اسلام دیاں چھوڑیاں نے۔ اللہ اکبر، اسلام دے دفاع دے مراکز نے۔ اس مرکز دے اندر آن والے ذرا میری چند باتاں تے غور کرتا چلا جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے آن دی وجہ دریافت کی ہے نا، جناب مغیرہ فرمان لگے اسی جان دے ہو نا تواڈے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اج اس بات دا اظہار میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کیتا سی. کائنات دے امام نے مینوں فرمایا ہے اے مغیرہ تیرے واسطے یہ بات بڑی بہتر ہے کہ تو ایک نظر دیکھ لے, نکاح تو پہلے تو دیکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی ہون والی اہلیہ نو دیکھن واسطے آیا. جناب مغیرہ نے اتنی بات کہی, اس انصاری دے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا. نکاح تو پہلے میری بیٹی دا چہرہ دیکھن واسطے آیا, اس بات کا تصور بھی نہیں سی کر سکتا. مدینہ المنورہ دے لوگ, ریاست مدینہ دے انصار صحابہ پردے دے اندر اتنے سخت سن. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ, طاہرہ مطہرہ, زاکیہ مزکیہ, عالمہ محدثہ مفسرہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے. وہ لوگوں پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں, عشاء تو بعد دا وقت سی. اکثر لوگ اپنے گھراں جا چکے سن, چند لوگ مسجد دے اندر تشریف فرما سن. اللہ ذوالجلال نے بتدریج پردے دے آرڈر نازل فرمائے. کہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے. توجہ کرنا ذرا رب دے قرآن دی طرف. کسے مولوی دا, کسے جناب خطیب دی خطابت نہیں, کسے مفتی دا فتویٰ نہیں, بلکہ اللہ ذوالجلال دا قرآن. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ اکبر. وہ گجرات دے اندر رہنے والے میرے روشن ضمیر مسلمان بھائی, اللہ تو زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو زیادہ حقائق دے اوپر باتاں کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مالک کائنات تو زیادہ انسانیت دا خیر خواہ اور ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اس پروردگار عالم نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. کرنا چاہنا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. پیغام جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تکبیر دا نعرہ لگے اور مسلمان اس طرح بولے جناب ماشاءاللہ کدھر پیڑے رون نال چپ نہیں ہوتی ہے. تو حضرات میرے نہ بلاؤ سی, حضرات ذرا توجہ کرنا ایک بار ویسے اللہ اکبر سب تو اونچے اللہ دا نام ذرا بلند آواز نہ لو. تکبیر, تکبیر, میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے, میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے, اوے ہویا جس تے نازل
ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے. حضرات ام المومنین نے فرمایا او لوگو جدو قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں اج تو بعد مومنہ عورتاں نوں چاہیدا کہ پردہ کریا کرن. اللہ اکبر. او صحابہ کرام عشاء تو بعد رات دا وقت ہے آرام کرن دا ٹائم ہے قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی. اوے میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرینا. صحابہ نے جا کے اپنی خواتین نو اللہ دا قرآن سنا دیتا. کی سنایا؟ تسی بھی سناندے ہو؟ ہاں تسی کہندے ہو میرے کو سننا نہیں ہے تسی اور بڑا کوئی سناندے ہو. او میرے بھائیوں قرآن سنایا کرو اللہ دا قرآن سنایا کرو. اللہ اکبر. صحابہ نے جا کے دس دیتا کہ اج قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے. اما جی فرما دیا نے اللہ اکبر کبیرہ. کیسے جذبے اللہ جلال نے پیدا کر دیتے, کیسی اسلام دی محبت پیدا کر دیتی. معاشرے دے رسم و رواج متاثر نہ کر سکے, میڈیا بار متاثر نہ کر سکیا. اللہ اکبر. جنہاں لوگاں نے اپنے آپ نو پیغمبر دے نال جوڑ دیتا انہاں واسطے پھر جناب دنیا جہان دی کل دولت یہ ہوئی بن گیا. ادھر پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آ جائے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما جی فرما دیا نے لوگوں انصار دیاں عورتاں ساری رات پھر سوتیاں نہیں قرآن دی ایک آیت سننے تو بعد. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے یہ نہیں سوچیا کہ یہ بڑی زندگی پئی ہے چلو قرآن دے اوپر عمل کری لواگیاں. اللہ اکبر. یہ بڑی زندگی پئی ہے وہ صبح تے ہو لیم دئیے تیاری کیا اس تو بعد پردہ کر لواگیاں. نہیں نہیں میرے بھائی وہ آج دیکھ میں تینوں دعوت فکر دینی چاہ رہے ہیں. گجرات دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی تیرے اور میرے جیسے سینکڑے نوجوان ایسے قبروں دے اندر لیٹے نے جنہاں دے دل دی تمنا اور خواہش سی کہ اسی بڑھاپے دے اندر جا کے اللہ ذوالجلال دے نال رجوع کر لیں گے, بڑھاپے دے اندر جا کے اسی دیندار بن جاواں گے, اللہ ذوالجلال دے کولوں گناہاں دی معافی منگ لواں گے. لیکن اللہ نے وقت نہیں دیتا سی. توجہ فرمانا ذرا میں جس بات دی طرف توجہ دلانی جا رہا ہاں. اما جی فرماندیاں نے انہاں دے گھراں دے اندر بڑیاں چادراں موجود نہیں سن. کسے نے کسے دے گھر دے وچوں چادر منگوائی, کسے نے اپنے تھلے بچھان والی چادر نو پکڑ لیا. وہ ساری رات جاگدیاں رہیاں اور پردے دا اہتمام کردیاں رہیاں. صبح دی اذان دا وقت ہویا جناب بلال دے توحید دے نغمات گونجے. اللہ اکبر. مسجد نبوی دے منبر و محراب اللہ جلال دی توحید دے نال گونجے اور لوگاں دے کنا تک آواز پہنچی. اما جی فرماندیاں نے لوگوں انصار دیاں عورتاں فجر دی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اقتدا دے اندر پڑھن واسطے مسجد دے اندر جدوں آئیاں تے مکمل پردہ کر کے آئیاں. ایتھے کی ہو رہا ہے ریاست مدینہ کی ہو رہا ہے تسی میرے نالوں زیادہ جان دے ہو. حضرات ذرا توجہ فرماؤ. ریاست مدینہ دا نام لے کے مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام دا اور دین دا اور پیغمبر دی شریعت. اتنے لوگ بے باک ہو چکے نے. پہلے لوگ برائی کرتے سن لیکن پھر بھی ڈر اور خوف ہوندا سی کہ کتے لوگاں نوں پتہ نہ چل جائے. لیکن آج دیکھ لو یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود پیغمبر دا کلمہ پڑھن والیاں آج وہ ساڈیاں بیٹیاں انہاں لوگاں نے کس کیڑے نظریات نے اور کیڑی تعلیم نے انہاں دے دماغاں دے اندر اتنی گندگی بھر دیتی کہ وہ برسرے بازار آ کے ایسے ایسے کلمے اٹھائے اور ایسے ایسے الفاظ لکھے. حضرات کے کوئی شریف النفس اپنی نجی مجلس دے اندر بھی انہاں لفظاں دا اظہار نہیں کر سکتا. حضرات اتنی بے حیائی اور اتنی فحاشی کیا چاہ رہی ہیں غیر ملکی NGOs اور حکمران طبقہ جنہاں نوں روکن واسطے تیار نہیں. پھر اسی کہنے ہیں کہ اس ملک پاکستان دے اندر بچیاں دے نال درندگی ہو رہی ہے اور زینب جیسے واقعات ہوندے نے. دسو کیڑے پیغامات اور کیڑیاں چیزاں سبب نے زینب جیسے حضرات وہ جے کم کرن دی سبب کیڑیاں چیزاں نے اور کیڑی تعلیم ہے. اس ملک پاکستان جڑا ملک بھی پاک نام تے حاصل کیتا گیا اور جدا لفظ بھی پہلے پاک تو شروع ہوتا ہے. حضرات جڑا پاک پیغمبر دی تعلیمات نو عام کرنے واسطے مارز وجود دے اندر آیا ہوئے اس ملک دے اندر ایسی گندگی پھیلائی جائے فحاشی اور عریانی دے ذریعے لوگاں نو اسلام تو متنفر کیتا جائے. حضرات اس طرح نہیں ہو سکتا. رب
سر نو ڈھانپدا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جڑا قرآن نو سینے دے نال لگا کے میدان عمل دے اندر ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جڑا اس دنیا دے اندر اخلاقیات دا درس دیندا ہے، رب دی سچی فرما برداری دا درس دیندا ہے۔ فیصلہ تیرے اور میرے حق دے اندر ہے کہ تو کیڑے طبقے نو اختیار کرنا چاہنا ہے۔ ہمیشہ معاشرے اتنی گندگی اور فحاشی پھیلا کے ہمیشہ قائم نہیں رہا کر دے، اللہ ذو الجلال دا فیصلہ آیا کردا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تسی دیکھو گے ان قریب اسلام دے دشمن، پیغمبر دی تعلیمات دے دشمن، قرآن دے دشمن اپنی گندی تہذیب سمیت، گندی ذہانت سمیت زمین بوس ہو جان گے۔ رب دا دین قیامت تک چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور تکبیر اللہ، تکبیر اللہ، تکبیر اللہ، قرآن عصمت مصطفیٰ، عصمت دین اسلام، عصمت مدارس، عصمت علماء اسلام۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، تو جیڑی بات میں کرنی چاہ رہے ہیں، اماں جی فرماندیاں نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں، یہ ہے فرما برداری۔ وہ آئی نا ام خلاد جدہ جوان بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر شہید ہو گیا۔ حضرات تو مقدرہ والی ماما جنہوں نے اپنے بیٹیاں نو اللہ دے دین دے رستے دے اندر لگا دیتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، یہ مقدرہ دی بات ہے، نصیبیاں دی بات ہے۔ کسے ماں دا بیٹا امام بخاری بن رہا ہوئے، اور کسے ماں دا بیٹا وقت دا ایکٹر بن رہا ہوئے، اور فحاشی گھنٹے چلا رہا ہوئے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی، تیرے اور میرے پیغمبر نے فرمایا سی، بچہ فطرت اسلام سے پہلا پیدا ہوتا ہے، پھر کہ وہ والدین نے چاہے انہوں مجوسی بنا دے، چاہے انہوں عیسائی بنا دے، چاہے انہوں مسلمان بنا دے، اللہ اکبر کبیرہ، تربیت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اور جب تو اچھی تربیت کرے گا، حضرت علی صاحب فرما رہے سن اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر، آج میڈیا دے اوپر کیونکہ غیر مسلمان دا قبضہ ہے، اسلام دشمن اور لبرل لوگاں دا قبضہ ہے، جو انہاں دے منہ دے اندر بات آئے وہی جناب معاشرے دی آواز بن جاندی ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ بات کہندا نظر آئے گا اللہ اکبر کہ مدرسے دے اندر انگلش دی تعلیم بھی ہونی چاہیے، سائنس دی تعلیم بھی ہونی چاہیے، کلے قرآن دی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، وہ الگ بات ہے ایک جناب سیاستدان وہ ضروری نہیں کہ انجینئر ہوئے، ایک انجینئر ضروری نہیں کہ نال ڈاکٹر بھی ہوئے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، ہر بندہ اپنے اپنے جناب طبقے کا اسپیشلسٹ ہے۔ پھر قرآن پڑھنے والے علماء دین کے متعلق اس بات کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے، ایک عالم دین ڈاکٹر بھی ہوئے، انجینئر بھی ہوئے، وہ جناب سارے علوم کو حاصل کرنے والا ہوئے۔ توجہ کرنا میری بات دے اوپر، میں مننا اس بات کو میں تسلیم کرنا کہ ٹھیک ہے دنیا دے علوم دے نال بھی چلنا چاہیے، جڑے قرآن پڑھنے والے بچے نے انہوں نے انگلش بھی سکھا دینی چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے بھائیو میں اس بات کا بھی تقاضا کرنا چاہ رہا تساں احباب دی وساطت دے نال کہ جڑا بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی دا پڑھیا ہویا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ لفظ خاتم النبیین بھی نہ بول سکے تو میرا بھی تے حق بنتا ہے نا، اللہ اکبر۔ وہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں دے اندر پڑھنے والے، اللہ اکبر، اور اس ملک دے وچوں دانشوری دے سرٹیفکیٹ دی قسم میں تھے، میں بات یاد آ گئی، اللہ باپ سی نا ایک خدا اکلوتا بیٹا سی، اللہ ذوالجلال نے دنیا دی دولت دے نال نوازیا سی، بہت زیادہ دولت سی دنیا دی اودے کول، انہیں اچھے ادارے دے اندر بچے نو پڑھایا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی دے اندر چلا گیا، پچھوں خبراں ملیاں کہ وہ باپ وفات پا گیا ہے، اللہ اکبر، بیٹے دا دل چھلنی ہو گیا، اپنے باپ دی وفات تے پہنچیا، وہ دے عام تو پہلے وہ دی نماز جنازہ ادا
ہو چکی سی لوگاں نے اودے باپ نو جناب قبر دے اندر دفن کر دیتا سی اوے بیٹا ایئرپورٹ تے اتریا سیدھا اپنے باپ دی قبر تے چلا گیا اوتھے جا کے سارو قطار رونا شروع کر دیتا آنسو بہائی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے لوگ کہندے نے پتر اے اللہ ذل جلال دا فیصلہ ہے مالک کائنات نے موت دا ایک وقت مقرر کیتا ہے اللہ اکبر جڑی ہر انسان نو آگے رہنی ہے اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو آؤ میں بھی دل فکر دے کے جا رہا اوے مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے بہ کے تیرے کول پھرے سارے آنے رونا ہے ایک وقت ایسا آنے والے اوے مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے بہ کے تیرے کول پھرے سارے آنے رونا صبر کر حوصلہ کر اللہ اکبر کبیرہ تے حضرات نے کافی دیر روم تو بعد کیا لوگوں اج میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے صدمہ تے ہے اودا اپنی جگہ تے لیکن آج میں آنسو اس واسطے نہیں بہا رہا اللہ اکبر کبیرہ لوگ حیران ہو گئے پتر پھر باپ دی جدائی تو بڑا کیڑا صدمہ ہو سکتا ہے تو کیوں رو رہا ہے کہنے لگے او لوگوں میرے باپ نو میرے نال محبت بڑی سی میرا باپ میرے مستقبل نو روشن دیکھنا چاہتا سی میرے باپ نے میرے اوپر جناب دولت بڑی صرف کی دی ہے میرے باپ نے مینوں اعلیٰ ڈگریاں دے نال نواز دیتا ہے میرے باپ نے مینوں تعلیم دلا دی ہے لیکن افسوس میں اس بات کا کر رہا ہاں کہ میرا باپ مینوں نہیں سکھا سکیا کہ وہ جان تو بعد وہ دی قبر تے کھڑا ہو کے میں پڑھنا کی سی منگنا کی سی اور پڑھنا کی سی اللہ ذل جلال دے کولوں منگنا کیویں سی اللہ اکبر میرا باپ مینوں یہ تعلیم نہیں دے سکیا اور اے جڑے بچے نے جڑے معصوم بچے نے کسے ایک بچے کو کھڑا کرو نا اے بڑی محبت دے نال بڑی ترنم دے نال اللہ اکبر جدوں اپنی زبان دے وچوں پڑھدا ہوئے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنے والدین دے متعلق ہاتھ اٹھاندے ہونگے میرا رب والدین دے درجات بلند کردا ہوئے گا کہ نہیں کردا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی جماعت تیار فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اوے کائنات دے امام تو میں قربان جاواں میرا پیغمبر جنہاں گلیاں وچوں گزردا رہیا وہ گلیاں بھی مقدراں والیاں اور نصیباں والیاں تائیں تے کہن والا اپنی عقیدت دا اظہار کر گیا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے ایک باری پھر کہہ دے ہو سارے نہیں بولے ایک باری مل کے کہہ دے ہو مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے پھردا رہیا
برکت والا ہے گواں شہران دی رب سچے کیتی خود رکھوالی ہے پیغمبر دے شاگرداں دے متعلق صدیق فاروق نرالے نے پھول خوشبو والے نے او صدیق فاروق نرالے نے پھول خوشبو والے نے انہاں پھلاں وچ سوتا ہے سونا باغ دمالی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ حضرات و پیغمبر دے شاگرد جڑے مدرسے دے وچوں تیار ہوئے اللہ اکبر حضرات جنہاں دا رہبر اور رہنما اور جنہاں دا استاد امام الانبیاء ہے اس پیغمبر نے جڑے شاگرد تیار کیتے وہ دنیا تے کس طرح ابھرے حضرات ذرا توجہ کرنا چشم کائنات نے دیکھیا آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر آئے تے عمر ابن خطاب نکلے فاروق اعظم آئے تے عثمان ابن عفان نکلے دیا نہیں تر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں اینیاں گوڑیاں اوے جگ تے چھاواں لب دیا نہیں تر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں اوے پتر بھاویں سارے جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اوے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں اور حکایت نے اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کام تینوں دوستا ایک میں آکھاں کر جاوی ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاوی کیونکہ جگ دے پھر مرن نو تھاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں ماں ایک باغی بہشتے دا بوٹا تے جیدی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں اوے در در دکے انہاں نوں پیندے تے مر جائے جنہاں دی ماں اوے عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑے جنہاں نوں اے وسدا ملکے تمامی دسے آتے قبرستان انہاں نوں تائیں تے میں عرض کر رہے ہوئے جگ تے پھیرے مرن نو تھاواں لب دیا نہیں تو جاون ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں اوے ماں دا حبیب انت چھوڑا سہنائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اپنا پہنا ہے میرا بہت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں اوے امے قلال اوے ایک بیٹے نالوں ود کون ہو سکتا ہے او جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے تسالین عن ابنکی وانت متنکبۃ تیرا جوان بیٹا شہید
شہید ہو گیا ہے تو پھر بھی مکمل اہتمام دینا پردہ کر کے آئی ہے. اللہ جلال دی قسم ہے قیامت تک دیاں بیٹیاں واسطے رول ماڈل بن گیا. اس عورت کا جواب اللہ اکبر کبیرہ وہ بی بی ام خلاد جواب دین لگی اور میرے پردے کے متعلق حیران ہو کے سوال کرنے والے ہو ان ارزاؤ کی بنی ولن ارزائی. میرا بیٹا میرے کولوں جدا ہویا ہے, میرا بیٹا مینوں چھڈ کے گیا ہے, میرا بیٹا میرے کولوں دور ہویا ہے, اور میری حیا میرے کو دور نہیں گئی, اور میری شرم میرا دین اور میری غیرت دے میرے کو دور نہیں گئی. اے ہے پیغمبر دی تعلیم. اللہ اکبر مرضی تیری ہے, عمل کر لے یا مخالفت کر لے. تو حضرات بات بولتے نہیں گئے. جناب مغیرہ بن شعبہ نے جدوں عرض کی تھی فرمایا کہ میں دیکھن واسطے آیا تے صحابی دا رنگ ہی بدل گیا, صحابی دا رنگ بدل گیا. اللہ اکبر کس طرح ہو سکتا ہے قبل اس دے کہ انصاری صحابی جواب دیتا. حضرات غور کرنا میری بات دے اوپر. اودی جوان بیٹی بڑی شرم و حیا دے نال بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف بیٹھی ہے, انہیں اپنے باپ دی حالت نو دیکھ لیا, جناب مغیرہ دی بات نو بھی سن لیا. حضرات وہ اوتھے بول کے کہن لگی غور کرنا جا اے مغیرہ بن شعبہ تو جاننا ہے اس بات نو کہ کسے غیر مارن دے سامنے اپنی زینت کا سی اظہار کر دئیے کہ ساڈی خاندانی غیرت دے خلاف ہے. میرے والدین اس بات نو برداشت نہیں کر دے, میری حیا اور میری غیرت اس بات نو گوارا نہیں کر دی. مسجد سامنے اپنی زینت نو ظاہر کر دئیے. اے مغیرہ میں تیرے سامنے اس بات نو رکھنی ہے, اس بات نو عرض کرنی ہے, اگر تو اپنی مرضی دے نال آیا ہے میں ہاتھ بننی ہے, اوے اللہ دا واسطہ ہی مغیرہ تو اٹھ کے چلا جا, میں مرنوں تے مر جاواں گی لیکن میں یہ بات نہیں کر سکتی, یہو جہا عمل بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن مغیرہ بن شعبہ اگر تینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پھر تو مینوں دس, میں دنیا دے سامنے اس بات نو واضح کر دیا گی کہ برادری دے رسم و رواج ایک پاسے, اللہ اکبر میرے والدین دی سوچ اور فکر ایک پاسے, میری اپنی بات ایک پاسے, ساری کائنات نو پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والے ایک حرف دے اوپر قربان کر کے رکھ دوں. دس مینوں دس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں بھیجیا یا اپنی مرضی دے نال آیا؟ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر الیہا فانظر. اگر نبی پاک علیہ السلام نے تینوں حکم دیتا ہے پھر مینوں کسے دی پرواہ نہیں, نہ اپنیاں دی پرواہ, نہ بیگانیاں دی پرواہ, نہ برادری دی پرواہ, نہ والدین دی پرواہ. حضرات ساڈے وچوں کتنے لوگ نے جڑے اس بات دا بربلا اظہار عملی طور تے کرتے ہون, وہ لوگوں پیغمبر دا فرمان آ گیا تو دنیا جدھر جاندی ہے چلی جائے, برادری دے رسم و رواج جدھر جاندے نے چلے جان, میں پیغمبر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے مطابق اپنا تن من دن قربان کر کے رکھ دواں گا. حضرات اسی جناب دودھ پین والے مجنو, آج اسی عشق دے نعرے لگان والے مجنو لوگ آ, لیکن اللہ جلال دی قسم ہے عملی اعتبار دے نال آج پیغمبر دا سب تو بڑا مخالف نظر آئے گا تے نبی دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی نظر آئے گا. آ میرے بھائی میں تینوں دعوت دے کے جا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت نو جناب مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا اللہ دی قسم میں اپنی مرضی دے نال نہیں آیا, انہیں اپنے کپڑے نو ہٹایا, جناب مغیرہ نے اپنی نگاہاں نو تھلے کر دیتا. آپ فرماتے نے مینوں یہ رشتہ قبول ہے, اٹھاؤ جا کے حدیث دی کتاباں اٹھاؤ, جس جوڑے جناب انہاں دونوں دا نکاح ہو گیا اور جنہاں دا نکاح دی بنیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بنیا, پھر دنیا نے دیا اللہ پاک نے ایسیاں برکتاں نازل فرمائیاں, مالک کائنات نے ایسی رحمتاں کہ جزیرت العرب دے لوگ اس جوڑے دیاں اس خاندان دیاں مثالاں بیان کریا کر دے. پتہ نہیں جی کی گل ہے, پتہ نہیں کی ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ نہیں بن کی گیا ہے کہ جناب پریشانیاں جان ہی نہیں چھڑ دیاں, پیغمبر دی مخالفت کرنی چھڑ دے. اللہ دی قسم میں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت پا لے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ جلال دی مالک کائنات دی توفیق انہاں چٹائیاں تو اٹھنے والے لوگ آج میدان عمل دے اندر نظر آن گے. وہ اسلام کی نظریاتی سرحداں ہون یا جغرافیائی سرحداں ہون, سب تو اگے اگر سینہ تان کے کھڑے نظر آن گے تو ایسے ہی لوگ ہوں
فتنہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے دشمنوں دا فتنہ ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو بعد نبوت کا سلسلہ آگے جاری ہے تو پھر حضرات کی ہوئے گا خاتم الانبیاء دا مطلب ہے کہ ساڈے پیغمبر آخری نبی نے پیغمبر دا پیغام آخری پیغام ہے رب دا دین آخری دین ہے اور اللہ دا قرآن آخری قرآن ہے اے آخری امت ہے اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین نہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی پھر آخری کتاب نہیں اور بھی کئی کتاباں مارز وجود کے اندر آ سکتیاں نے پھر بندہ توحید کے اوپر بھی قائم نہیں رہ سکتا یعنی اسلام دا پورا نقشہ بدل جائے گا اگر ختم نبوت دیاں سازشاں جو مٹان واسطے اور ختم کرنے واسطے کیتیاں جا رہی ہیں اس واسطے میرے بھائیوں ساڈا ایک کم ہے ایسی پیغمبر دے سپاہی بن کے میدان عمل دے اندر آئیے انشاءاللہ الرحمن ختم نبوت کانفرنس کمپنی باغ شیخو پورا دے اندر عظیم الشان میدان سجے گا 30 مارچ نو انشاءاللہ جانا ہے نا اتھے بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال محنت کرنا چاہن ہاں جی انشاءاللہ گڑی شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ گڑیاں دے انتظام ہے سارے پیغمبر دی ختم نبوت دے ٹائم کڈو ایتھے خون دی بات نہیں ہو رہی وقت دی بات ہو رہی ہے حضرات جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا تے ذوق ہے تے پھر والے دا کہہ چھڈو محبت دے نال رل کے کیا جے کوئی 2-4 بندے حضرات اونچا نیواں کم نہ کرے ایک محبت کھل جاؤ حضرات ایک جناب سما پیدا ہو جائے جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا او تیریاں حج نمازاں بندیا کس کارے حج نمازاں بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا او بن جاتا بے ادار مدینے والے اور میرا حسن زن ہے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال جڑے بیٹھے نے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا اور لیند چڑھ دے تے دکھن پربت سب تھاواں لیند چڑھ دے تے دکھن پربت سب تھاواں ہر پاسے پر جار مدینے اس طرح نہ کہو مل کے محبت ہر پاسے پر جار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا اور اس دا دل یارو بھی لگدا نہیں پوچھو انہاں لوگوں جڑے ہو کے آئے نے شیخ صاحب ماشاءاللہ ہو کے آئے اللہ سارے بار بار حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے ایک بڑی اونچی آمین کہہ دے ہو اس دا دل یارو اور کدرے بھی لگدا نہیں اس دا دل یارو اور کدرے بھی لگدا نہیں تک عجز گربار مدینے اللہ کرو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دائرے نو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے
طارق محمود لون صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے کامل صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار نے اللہ سب دی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تیرے بندے اپنی اولاداں تیرے رستے دے اندر وقف کرنے دے عزائم رکھ دے نے، اے میرے اللہ انہاں مقاصد دے اندر نیک پاکیزہ مقاصد دے اندر کامیابی عطا فرما۔ اللہ جڑے بچے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے نے، اے میرے اللہ جی انہاں نوں دین دا عالم اور مبلغ بنا، اللہ انہاں نوں وقت دا محدث اور اپنا ولی بنا، اللہ انہاں بچیاں نوں اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ انہاں بچیاں نوں ہر قسم دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ مسجد مدرسہ، اس مسجد دے خطیب و امام، اس مسجد دی جملہ انتظامیہ دے حباب معاونین تعاون کرنے والے، اللہ جی سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ اس ادارے نو قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ تو سب نو کامل صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے عزیز وقار رشتہ دار قبراں دے مکین سے زمین چلے گئے نے، اللہ سب دی مقابر نو بکائے نور فرما۔ اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے، اللہ سانو ساڑیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ مسیحی دجال دے فتنے تو محفوظ فرما۔ اللہ عفت و عصمت دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ دشمن درندے گلی دے اندر پھر رہے نے، اللہ کو حفاظتاں فرما۔ اللہ چادر اور چار دیواری دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ سے گنہگار سیاکار بندے ہاں، اللہ ساڑے اوپر جتنیاں پریشانیاں نے اللہ ساڑے اپنے گناہاں دی وجہ تو نے، اللہ بندہ بندے کے دروازے تے چلا جائے بڑیاں بڑیاں منوا لیندا ہے۔ اللہ سے تیری مخلوق ہاں، اللہ جی تیرے آخری پیغمبر دے امتی ہاں، اللہ تیرے در تے آ کے بیٹھے ہاں، اللہ تیری صفت رحمان دا واسطہ ہے، اللہ تو سانو معاف فرما۔ اللہ ساڑے تے راضی ہو جا، اللہ اپنا صحیح بندہ بننے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے دین دے رستے دے اوپر چلا، اللہ اپنے اور اپنے محبوب پیغمبر دی محبت ساڑے دلان دے اندر پیدا فرما۔ اللہ شیطان اور شیطانی طاقتاں دی نفرت ساڑے دلان دے اندر پیدا فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ اللہ دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔